بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على 7 أحرف أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. معزز اکابرین، حضرات علماء اور ہمارے ملک ہندوستان کی عظیم درسگاہ دارالعلوم نابھیل کے طلبہ عزیز، سب سے پہلے میں اور آپ اور ہم سب رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جہاں اسلام اور ایمان جیسی عظیم نعمت سے مالا مال کیا، وہیں فطروں کے اس تاریخی دور میں قرآن کریم، احادیث مبارکہ اور علوم اسلامیہ کو پڑھنے پڑھانے کے لیے منتخب کیا. یہ اللہ رب العزت کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت پر ہم رب ذوالجلال کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. الحمدللہ ہمارے محترم صاحب اور ذمہ داران کی زیادہ نوازی ہے کہ بندے کو یہاں پر موجود کیا، ورنہ میں اس قابل نہیں تھا کہ ہمارے علماء اور اکابرین کی موجودگی میں کچھ لغزشائی کروں. بہرحال چونکہ مجھے مکلف کیا گیا ہے کہ 10 منٹ میں مجھے اپنی بات پوری کرنی ہے، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اپنے اکابرین سے پڑھی سنی ہوئی کچھ چیزوں کو جو علم اخلاق سے متعلق ہے اور جس کی ہمیں اس وقت ضرورت ہے، کچھ روشنی ڈالیں. اللہ مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم یہ اللہ رب العزت کی مقدس کتاب ہے اور اس کتاب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل کیا گیا ہے. اگر انسان اپنے قیاس کا استعمال کرے اور صرف اپنے عقلی اصول کا استعمال کرے تو وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اگر اللہ کی رحمت، اس کا فضل اور اس کا احسان شامل حال نہ ہو تو اللہ کے کلام کے تحمل کی انسان میں طاقت نہیں ہے. اسی لیے قرآن کریم نے کہا کہ ہم نے إِنَّ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کہ جس مقدس کتاب اور جس بوجھ کو اٹھانے سے پہاڑ عاجز آ جائے، آسمان اور زمین عاجز آ جائے، کیا یہ مختصر سا انسان اس کے بوجھ کو برداشت کر سکتا ہے؟ تو انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا. مگر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طاقت عطا فرمائی کہ آپ نے 23 سال کے عرصے تک وحی کو برداشت کیا. یہ وحی یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. اتنی بوجھل اور اتنی ثقیل وحی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اس لیے برداشت کیا تاکہ اس امت تک کے ہدایت کے اس پیغام کو صحیح معنی میں پہنچایا جائے. قرآن کریم اس پر مختلف ناحیے سے اور مختلف طریقے سے محنتیں کی گئی. قرآن پر جو محنت کی گئی اس محنت کا ایک میدان علم خیرات ہے، اور قرآن کریم پر سب سے پہلے جو محنت کی گئی وہ قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کی جمع اور قرآن کی قراءت پر ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو پہلی وحی کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین سی کیفیت میں مبتلا ہوئے. اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد جب آپ وحی سے مانوس ہو گئے
اور آپ سے کہا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو اپنے رشتہ داروں تک اور پھر لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا مکہ مکرمہ اور اس کے ارد گرد رہنے والوں تک اس پیغام کو پہنچانا شروع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام جیسے جیسے لوگوں تک پہنچا لوگ اس سے متاثر ہوتے رہے. چونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے لہذا قرآن کریم میں ایسی کشش ہے، ایسی اس میں اللہ نے چاشنی رکھی ہے کہ دشمنان اسلام بھی خاموشی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تلاوت کرتے تھے تو آ کر جمع ہو کر سنتے تھے اور وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ اس کتاب کے انسان کے نہ ہونے اور کسی اور جانب سے نازل ہونے میں کسی قسم کا کوئی تعامل نہیں، مگر چونکہ وہ ضد پر تھے، ان کی سرداری، ان کا اپنا مقام اور مرتبہ انہیں ایسا نظر آ رہا تھا جیسے ختم ہو رہا ہے. صرف اس ضد کی بنیاد پر انہوں نے قرآن کریم کی ہدایت کے پیغام کو قبول نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو طائف والوں تک پہنچانے کی کوشش کی، انہوں نے بھی قبول نہیں کیا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اوس و خزرج آئے اور بیعت عقبہ اولیٰ میں انہوں نے بیعت کی اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ کسی داعی کو اور کسی قاری کو ہمارے یہاں پر بھیجیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں حضرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ بھیجا. حافظ مغلطائی رحمۃ اللہ علیہ نہایت الغایہ کے اندر میں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے المقری کا لقب حضرت مصعب بن عمیر کو دیا گیا. کہا جب آپ کثرت سے قرآن کریم اہل مدینہ کو سکھانے لگے تو اہل مدینہ آپ کو المقری سے یاد کرنے لگے. تو فرماتے ہیں اول من لقب بالمقری هو مصعب بن عمیر کہ سب سے پہلے انہیں مقری کا لقب دیا گیا. جیسے ہم لوگ قاری کہتے ہیں اسی کو مقری کا لقب دیا گیا، وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں تک کہ لکھا ہے بعض مورخین نے کہ حضرت مصعب بن عمیر ایک جگہ پر مدینہ منورہ میں قرآن کریم سکھاتے تھے تو کثرت سے وہاں پر قرآن کو سیکھنے کے لیے والد ہونے والے لوگوں کو دیکھ کر اس جگہ وہ جگہ اور وہ جو گھر تھا وہ مشہور ہو گیا. جس سے مشہور ہو گیا دار القرہ سے. تو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا دار القرہ وہ اسی طریقے سے حضرت مصعب بن عمیر کی برکت سے کیا ہوا مشہور ہوا. تو معلوم کیا ہوا کہ وحی کے نزول کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو محنت مرکوز کی وہ کس پر کی کہ قرآن کریم کو خوب اچھی طرح سے پڑھا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی توجہ کی برکت سے حضرات صحابہ میں قرآن کریم کے حفظ کا، قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا ماحول بنا. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ حضرت ہشام بن حکیم بن حزام انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی سورۃ فرقان کی تو نماز میں انہوں نے پڑھا اسے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نماز میں بڑا غصہ آنے لگا کہ میں نے اس قرات میں حضور سے پڑھا تھا، اس کے علاوہ کسی اور قرات میں وہ پڑھ رہے تھے. تو مجھے بڑا غصہ آیا، میرے دل میں آیا کہ میں نماز پڑھوں اور اسے ماروں اور اس کو پکڑ کر حضور کے پاس لے جاؤں. فرماتے ہیں لیکن میں نے برداشت کیا اور جب نماز ختم ہو گئی تو نماز ختم ہونے کے بعد میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان کا دامن پکڑا اور انہیں گھسیٹا اور کہا کہ یہ قرآن میں نے حضور سے کچھ اور پڑھا ہے اور تم کچھ اور پڑھ رہے ہو، یہ کیا طریقہ ہوا، یہ غلط ہے. اس کے بعد میں انہیں پکڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کچھ اور پڑھتا ہے اور آپ نے تو مجھے کچھ اور پڑھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا ہشام پڑھو، تم نے کیسے پڑھا؟ تو حضرت ہشام نے پڑھ کر سنایا تو حضور نے کہا میں نے انہیں ایسے ہی سکھایا. پھر حضرت عمر سے کہا آپ پڑھو، تو کہا میں نے آپ کو ایسے ہی سکھایا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ یہ میری امت پر اللہ کا خصوصی فضل ہے کہ اللہ نے میری امت کو مختلف حروف میں قرآن کریم کے پڑھنے کی گنجائش عطا فرمائی۔ اسی لیے امام مسلم فرماتے ہیں، ایک روایت منقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اقرأنی جبریل والقرآن، کہ حضرت جبریل نے مجھے قرآن پڑھایا، پھر میں جبریل کو سنانے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک حروف پر پڑھا تو حضرت جبریل علیہ السلام سے میں نے جبریل سے کہا کہ اے جبریل استزید، ذرا اور کسی اور حرف میں اور کسی اور قرات میں بھی پڑھائیے، یہاں تک کہ دوسری قرات، تیسری قرات، چوتھی قرات، یہاں تک کہ 7 قراتوں کو میں پڑھایا۔ تو فرماتے ہیں کہ احادیث مبارکہ مختلف ایسی وارد ہوئی جس کی بنیاد پر قرآن کریم کو 7 قراتوں کے پر پڑھنے اور امت کا تقریباً اجماع ہے۔ ہمارے زمانے میں کچھ لوگ ایسے بھی کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے قراءت سبع کا انکار کیا۔ غامدی صاحب ایک مشہور منکر حدیث ہے اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے منکرین حدیث ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو 7 قرات میں نہیں بلکہ جو قراءت عامہ ہے، اصطلاح بھی کوئی ایسی بنا لیتے ہیں تاکہ قراءت عامہ ہے اور قراءت عامہ ہے روایت حفص، صرف روایت حفص ہی میں نازل ہوا ہے، روایت حفص ہی میں پڑھنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور قراءت میں پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ تو ہمارے علماء نے اس کا جواب دیا کہ قرآن کریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب احرف پر نازل ہوا ہے اور قرآن کریم کے 7 احرف کے نزول پر امت کا اجماع ہے، اور یہ قراءتیں حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرات صحابہ اور تابعین سے ہوتے ہوئے تواتر تک ہم تک چلی آئی ہے، لہذا اس کا انکار یہ ضلالت اور گمراہی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے اس امت کی آسانی کے لیے 7 احرف پر نازل کیا، اور اللہ جزا خیر عطا فرمائے ہمارے قرآن کو۔ اور ایک عجیب بات کی ہے لکھنے والوں نے جنہوں نے وہ رد کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عجمی سازش ہے کہ عجمی لوگوں نے قرآن کریم کو اپنی سہولت کے لیے 7 احرف کے اوپر پڑھنا شروع کر دیا، ورنہ قرآن ایک ہی حرف پر نازل ہوا ہے۔ تو لکھا ہے کہ جو قراء 7 ہے ان قراء 7 میں سے 5 قراء ایسے ہیں جو عجمی ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ روایت حفص یہ روایت یہ عربی ہے، تو کہا انہوں نے عاصم بن ابی الجود سے لی ہے اور عاصم بن ابی الجود یہ بھی عجمی ہے، تو جو روایت عامہ ہے تو وہ بھی عجمی ہو گئی، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عجمی سازش ہے؟ تو بہرحال ہمارے پکڑنے والے بھی خوب اچھی طریقے سے گرفت کرتے ہیں یہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ نے کہہ دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہاں پر کوئی بھی قرآن اور حدیث کے باب میں ذرا بھی ٹانگ اڑاتا ہے تو کسی کو بخشا نہیں جاتا ہے۔ جو بھی قرآن اور حدیث کے بارے میں غلط بیانی سے کام لے گا اسے فوراً پکڑ لیا جاتا ہے۔ بہرحال میں بے پناہ ممنون مشکور ہوں ہمارے منتظمین کا کہ انہوں نے مجھے یہاں پر دعوت دی، اور میں خاص طور پر ہمارے قاری احمد اللہ صاحب نور اللہ مقدہ ان کو اس موقع پر فراموش نہیں کر سکتا ہوں کہ آج سے 5-7 سال پہلے حضرت قاری صاحب وہاں پر تشریف لائے، اکل ہوا، اور قاری صاحب نے مجھے کہا کہ آپ سے کام ہے۔ میں نے کہا کہ بالکل حضرت آپ کہے تو میں آپ کی خدمت میں آ جاتا ہوں۔ کہا کہ نہیں، وہ کام میرا ہے اس لیے میں آپ کے پاس آؤں گا۔ تو پھر قاری صاحب وہاں تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد میرے ساتھ بیٹھے اور مجھے کہا کہ بھائی میں ایک درد لے کر آیا ہوں، میں ایک فکر لے کر آیا ہوں اور وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی حضرت بالکل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو پھر قاری صاحب نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ کے یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں یہاں طلباء ہے، تو قراءت اور علم قراءت یہ جیسا عام ہونا چاہیے ہندوستان میں ویسا عام نہیں ہو پا رہا ہے، جس کا مجھے بڑا درد ہے، اور آپ کے یہاں پورے ملک سے بچے آتے ہیں، لہذا میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس علم قراءت کو آپ کے یہاں پر مضبوط کیا جائے۔ میں نے کہا کہ حضرت یہ تو ظاہر سی بات ہے، ہمارے رشب کی بات ہے، آپ قراءت کا پورا شعبہ آپ کے حوالے کر دیا، آپ اس کو جیسے چاہے آپ اس کو اپنے طور پر اس کی ترتیب دے سکتے ہیں۔ پھر میں والد صاحب کے پاس لے گیا تو والد صاحب نے بھی حضرت علی صاحب کا بہت شکریہ ادا کیا، اور پھر اس کے بعد پیرا کا سالی میں علی صاحب ماشاءاللہ ہمارے راستے بھی بڑے اچھے ہیں، یعنی اچھے کا مطلب سمجھ جانے کا کہ بڑے خطرناک قسم کے راستے ہیں،
بہرحال اللہ جزائے خیر عطا فرمائے حضرت قاری صاحب کو کہ ایسے راستے پر بھی سال میں شروع میں 2-3 مرتبہ تشریف لاتے تھے. اس کو کہتے ہیں الفنون جنون. جب تک کہ جنون کسی چیز کا انسان کو سوار نہیں ہوتا ہے وہاں تک کہ انسان کوئی چیز معاشرے کو دے نہیں سکتا ہے. تو اللہ حضرت قاری صاحب کو کر بڑھ جنت نصیب فرمائے, آپ کو اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی قرآن کے لیے وقف کی. اور ماشاءاللہ آپ ہی کی برکت ہے کہ ہمارے گجرات کا اتنا قدیم ادارہ جہاں پر آج الحمدللہ علم قراءت بہت ہی اچھے انداز میں پنپ رہا ہے, اور پورے ملک نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہمارے قاری صاحب کے پاس اور ان کے تلامذہ کے پاس پڑھے ہوئے طلباء اور قراء یہ پوری دنیا کے اندر میں پھیل رہے ہیں اور اس علم کو عام کر رہے ہیں. بہرحال یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اس سے بڑا اور کیا صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے؟ اور علم ينتفع به, اس کی ایجاد کی تصویر ہے کہ آدمی تو چلا جاتا ہے مگر اس کا کیا ہوا کام باقی رہتا ہے. تو ہمیں خوشی ہے کہ ہم قاری صاحب کے اس مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ماشاءاللہ اس وقت بھی جامعہ میں تقریباً حضرت قاری صاحب کے تلامذہ میں سے 7 تلامذہ 6 تلامذہ ہمارے یہاں پر علم قراءت کی خدمت انجام دے رہے ہیں, اور کافی بڑی تعداد میں طلباء علم قراءت کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. اور انشاءاللہ وہاں سے بھی جو کام ہوگا اس کا ثواب حضرت قاری صاحب کو اور ہمارے منتظمین کو بھی ملتا رہے گا. اور الحمدللہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ قرآن کے لیے جتنا کیا جائے کم ہے. ماشاءاللہ بڑا اچھا قرآن طبیعت تو نہیں کر رہی یہاں سے جانا, مگر کام ایسے ہیں کہ بدل سے مجبور یہاں سے جانا پڑتا ہے. بہرحال تو اس پورے مسابقے میں جو طالب علم کو پہلے نمبر پر کامیاب ہوگا انشاءاللہ ان کو ہم عمرے کے لیے بھی دیں انشاءاللہ. بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے والد صاحب کا ایک جملہ ہے. والد صاحب فرماتے ہیں کعبۃ اللہ اور کتاب اللہ ان دونوں میں مناسبت ہے. جو کتاب اللہ سے منسلک ہو جاتا ہے اللہ اس کو بار بار کعبۃ اللہ اور بیت اللہ کی زیارت کرواتا ہے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی کتاب سے منسلک فرمائے. اور جامعہ میں الحمدللہ ہمارے پوری دنیا سے مختلف مسابقوں میں دعوت آتی رہتی ہے. تو انشاءاللہ ہمارے یہاں کے جو ذمہ دار ان سے بات کر آپ کے یہاں سے جو قراءت سماعت کی فروعات ہوتی ہے تو اس پر بھی محنت کی جائے. وہ اور جو ممالک ہے وہاں پر شاطبیہ کو حفظ کیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ ہمارے قرآن وغیرہ کو میں بات کروں گا کہ آپ کے یہاں اس کا نظام بنایا جائے. اور جب قراءت سماعت کی بات آئے گی تو یہاں سے کسی اچھے قاری صاحب کو اور کسی اچھے طالب علم کو جہاں پر بھی دعوت ہے وہاں پر انشاءاللہ ہم بھیجنے کی کوشش کریں گے. اسی طریقے سے مقامات کے اندر میں قرآن کریم کو پڑھنے کا بھی بڑا رواج بڑھ رہا ہے تو اس پر بھی محنت ہونی چاہیے. اور اس طرح تو انشاءاللہ ہم جامعہ اسلام ارشاد المکرم ہوا اور دارالدوائب یہ علم قراءت کو اس ملک میں بلکہ دنیا کے چپے چپے تک فنی اور علمی اعتبار سے پہنچانے کی مل کر انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ قسم کے شروع و فتن سے ہماری حفاظت فرمائے. اور اللہ رب العزت ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں خیر